کرنا چاہیے، لیکن اس تعلیم کو تو نے کیوں فراموش کر دیا کہ تمہیں نماز کی کوئی دعا تک یاد نہیں؟ پوچھتے ہو کہ ہمیں دعائے قنوت یاد نہیں، تو ہم سورہ اخلاص پڑھ لیتے ہیں، یہ اپنی کھوپڑی چلا رہے ہیں۔ ہمیں تو ایک مولانا صاحب بتائے تھے کہ قل ہو اللہ احد پڑھ لینے سے آپ کی نماز ہو جائے گی۔ اس لیے میں آپ لوگوں کو توجہ دلانا چاہتا ہوں، معاشرے کے اندر، سوسائٹی کے اندر اگر اصلاح معاشرہ کا کام کرنا ہو تو علم دین کو حاصل کرنا ہوگا اور اپنے بال بچوں کو تربیت دینا ہوگا، اسلامی تعلیم سے آراستہ کرنا ہوگا، معاشرے کے اندر عام کرنا ہوگا اور اس تعلیم کو اعلیٰ تعلیم سمجھنا ہوگا۔ اور جس دن ہم نے اس تعلیم کو اعلیٰ تعلیم سمجھ لیا اور اس تعلیم کو ہم نے عام کرنا شروع کر دیا، میں کہتا ہوں انشاءاللہ معاشرے کی اصلاح ہو جائے گی اور یہ ہمارے لیے نجات کا ذریعہ اور نجات کا سبب بن جائے گا انشاءاللہ۔ آگے چلتے ہیں۔ یہ علم دین ایک اہم چیز ہے۔ قرآن مجید سورہ تحریم کی آیت نمبر 6 میں نے آپ کے سامنے خطبہ مسنونہ کے بعد تلاوت کی تھی۔ اللہ تبارک و تعالی اس آیت کریمہ کے اندر ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا۔ اس کا سیدھا سا ترجمہ ہے اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اے ایمان والو، اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ اس آیت کریمہ کے اندر ایک بہت بڑی ذمہ داری ہمیں اور آپ کو مل رہی ہے، اور یہ ذمہ داری کوئی اور نہیں، یہ ذمہ داری اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں اور آپ کو دیا ہے، اور اس ذمہ داری کو نبھانا ہمارا اور آپ کا فریضہ ہے۔ اس آیت کریمہ کے اندر سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالی نے ایمان والوں کو خطاب کیا۔ آئیے سب سے پہلے آپ کو میں یہ بتانے کی کوشش کروں کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس آیت کریمہ کے اندر ایمان والوں کو کیوں خطاب کیا۔ جہاں کہیں اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید کے اندر ایمان والوں کو خطاب کر کے کوئی بات، کوئی حکم، کسی چیز کو بیان کیا تو بڑی قیمتی بات ہوتی ہے، وہ بڑی اہم بات ہوتی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے یہاں پر ایمان والوں کو مخاطب کیا، اور آپ کو جاننا ہوگا کہ ایمان والے یہ اللہ تبارک و تعالی کے نزدیک بڑے محبوب ہوتے ہیں۔ کون ہیں ایمان والے؟ جبریل امین علیہ السلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آدمی کی شکل میں آئے، کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اخبرنی عن الایمان، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے ایمان کے بارے میں بتائیے، ایمان کیا ہے؟ آپ نے کہا ان تؤمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر ان تؤمن بالقدر خیرہ وشرہ۔ اللہ پر ایمان لانا، اللہ کے فرشتوں پر ایمان لانا، اللہ کی کتابوں پر ایمان لانا، اللہ کے رسولوں پر ایمان لانا، قیامت کے دن پر ایمان لانا، اچھی اور بری تقدیر پر ایمان لانا، یہ ایمان کے 6 ارکان ہیں۔ اور ان ایمان کے 6 ارکان میں سے دنیا کا کوئی بھی آدمی جب تک ایمان رکھتا ہے وہ مسلمان ہے، مسلمان رہے گا، لیکن ان میں سے اگر کسی ایک چیز کا اگر انکار کر دیا دائرے اسلام سے خارج۔ اور ایمان کی 3 قسمیں ہیں۔ زبان سے اقرار کرنا، زبان سے یہ کہنا کہ میں ان چیزوں کے اوپر ایمان لا رہا ہوں، میں ان چیزوں کے اوپر ایمان لاتا ہوں۔ زبان سے اقرار۔ اگر آپ نگاہ دوڑائیں گے معاشرے کے اندر تو بے شمار لوگ ایسے آپ کو نظر آئیں گے جو زبانی دعویٰ کرنے والے ہوں گے کہ مجھے اسلام سے محبت ہے اور میں اللہ کے اوپر ایمان رکھتا ہوں۔ دوسری قسم ہے تصدیق بالجنان، دل سے تصدیق کرنا۔ زبان سے کہہ رہے ہو، آپ کا دل یہ مان رہا ہے یا نہیں مان رہا ہے، دل سے تصدیق کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں۔ صرف زبان سے دعویٰ کرنے سے کام نہیں چلے گا، دل سے تصدیق کرنی ہوگی، دل سے اقرار کرنا ہوگا،
دل سے اس بات کو ماننا ہوگا، دل سے اس بات کو تسلیم کرنا ہوگا کہ مجھے ان چیزوں کے اوپر ایمان ہے اور ان 6 چیزوں میں سے میں کسی چیز کا انکار نہیں کر سکتا ہوں۔ اور تیسری چیز، بڑی اہم چیز، عمل بالارکان۔ جب عملی میدان میں دیکھا جاتا ہے کہ عمل کر کے دکھاؤ، آپ نے اللہ پر ایمان لایا، دل سے اقرار کیا، چلو اب عمل کر کے دکھاؤ، ایمان تو لے آئے، ندا آ رہی ہے، حی علی الصلاح، حی علی الفلاح، آؤ نماز کی طرف، آؤ کامیابی کی طرف، چلو عمل کر کے دکھاتے ہیں، تو پتہ چلتا ہے معاشرے کے اندر جو 100% مسلمان ہیں اس میں سے 95% عمل میں بالکل فیل نظر آتے ہیں، 5% لوگ مسجد آ رہے ہیں۔ عملی میدان میں، عمل بالارکان، عمل کے میدان میں لوگ بالکل پیچھے نظر آ رہے ہیں۔ اصلاح معاشرہ میں عمل بالارکان کو سامنے رکھنا ہوگا، عملی جامہ پہنانا ہوگا۔ جب تک عملی جامہ نہیں پہنائیں گے ہمارے قدم آگے نہیں بڑھ سکتے ہیں، ہماری باتوں میں اثر پیدا نہیں ہو سکتے ہیں۔ اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ ایمان کے ساتھ ساتھ عمل کی ضرورت ہے۔ اور دوستو، ایمان کا مظاہرہ کرنا ہوگا۔ آج ایمان کا ہم مظاہرہ نہیں کر پا رہے۔ کچھ لوگوں کے اندر بزدلی پائی جاتی ہے، کچھ لوگوں کے اندر یہ کمزوری پائی جاتی ہے۔ آج اگر ایمان کے تعلق سے اصلاح معاشرہ کے نام پر کام کیا جاتا ہے، امر بالمعروف والنہی عن المنکر کے تحت کام کیا جاتا ہے، دعوت و تبلیغ کے تحت کام کیا جاتا ہے، تو دشمنان اسلام کے طرف سے ہمیں ڈرایا جاتا ہے کہ نہیں، آج کے اس دور میں تم دعوت کا کام نہیں کر سکتے ہو، اصلاح کا کام نہیں کر سکتے ہو، اصلاح معاشرہ کا کام نہیں کر سکتے ہو، تو ہمیں ڈرا دیتا ہے۔ اب جو بزدل قسم کے لوگ ہوتے ہیں وہ ڈر جاتے ہیں، پتہ نہیں وہ NI والے پہنچ جائیں گے، پتہ نہیں ہمیں جیل میں ڈال دیا جائے گا۔ لیکن یاد رکھو میرے مسلمان بھائیوں، جس کے پاس ایمان کی دولت ہوتی ہے، دنیا اس کو لاکھ ڈرائے، دنیا اس کو لاکھ دھمکائے، ساری طاقتیں جھونک دے، ساری کوششیں جھونک دے، لیکن ایک ایمان والا آدمی صرف اللہ کے اوپر توکل کرتا ہے اور دنیا والوں کے سامنے بلا جھجک، بلا خوف و خطر اپنے ایمان کا بالکل اظہار کرتا ہے اور کسی سے خوف نہیں کھاتا ہے اور کسی سے ڈرتا نہیں ہے۔ اے مسلمانوں، اپنے ایمان کو مضبوط اور مستحکم بنا لو اور کہہ دو دنیا والوں سے، کہہ دو دشمنان اسلام سے کہ اے دشمنان اسلام، اے دنیا والوں، اے ایمان والوں سے خوف کھانے والوں، اے داڑھی والے سے خوف کھانے والوں، اے مسلمانوں سے خوف کھانے والوں اور اسلام کی دعوت دینے والوں سے خوف کھانے والوں، ہم اپنے ایمان کا مظاہرہ کریں گے۔ دعوت و تبلیغ کا کام کرنا ہمارا فریضہ ہے، اصلاح معاشرہ کا کام کرنا ہماری ذمہ داری ہے، ہم اس کام کو کریں گے۔ ہم اس کام کے لیے، ہم اس دعوت کے لیے، ہم اس اسلام کے لیے، ہم اس قرآن کے لیے، ہم اس ایمان کے لیے اپنے گھر کو لٹا سکتے ہیں، اپنی جان کو قربان کر سکتے ہیں، اپنے مال کو قربان کر سکتے ہیں، جائیداد کو لٹا سکتے ہیں، وطن کی قربانی دے سکتے ہیں، لیکن سن لو دنیا والوں، ہم اپنے ایمان قربانی نہیں دے سکتے۔ ایسا مظاہرہ کرنا ہوگا۔ اور ہم تو یہ کہتے ہیں ایسے ماحول میں کہ نہیں، ایسا نہیں ہوگا، کبھی ایسا نہیں ہوگا، نہیں ایسا نہیں ہوگا، کبھی ایسا نہیں ہوگا، کبھی ایمان کا، قرآن کا سودا نہیں ہوگا۔ ہمیں تم قتل کر دو، شوق سے منظور ہے، لیکن ہمیں تم قتل کر دو، شوق سے منظور ہے، لیکن شریعت کے کسی مدعے پہ سمجھوتا نہیں ہوگا انشاءاللہ۔ یہ ہمارا جذبہ، یہ ہماری دعوت ہے، یہ ہمارا پیغام ہے، یہ ہماری للکار ہے۔ کتاب و سنت کی دعوت دینا ہمارا فریضہ ہے، معاشرے کے اندر برائیوں کو مٹانا، اصلاح معاشرہ کا کام کرنا، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ اور اس ذمہ داری کے تعلق سے اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن ہم سے اور آپ سے پوچھے گا، ہم کریں گے انشاءاللہ۔ اور ایمان چاہے مرد ہوں،
चाहे औरत हो, जब एक आदमी के अंदर ईमान आ जाता है तो एक आदमी को यह ईमान बहादुर बना देता है, बहादुर बना देता है। अल्लाह तबारक व तआला ने इस आयत करीमा के अंदर इरशाद फरमाया, कू अनफुसकुम व अहलीकुम, अपने आप को सबसे पहले जहन्नम की आग से बचाओ। अब यहां से शुरू हो रहा है कि माशरे की इस्लाह कैसे करेंगे। इल्म सीखना, इखलास पैदा करना है, इल्म सीखना है, इल्म दीन को आम करना है, ईमान को पुख्ता करना है, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला अहले ईमान से काम लेता है। अहले ईमान की ये जिम्मेदारी है, अहले ईमान का ये फरीजा है। अब अल्लाह तबारक व तआला हमें उसूल बता रहा है कि माशरे के अंदर आपको इस्लाह माशरा का काम कैसे करना है, दावत का काम आपको कैसे करना है। क़ू अनफुसकुम, अपने आप को पहले जहन्नम की आग से बचाओ। कैसे बचाएंगे आप? दीन का इल्म जब तक नहीं होगा आप अपने आप को जहन्नम की आग से बचा सकते नहीं, बचा सकते। दीन का इल्म होगा तब जाकर के आप सही अमल कर सकते हैं, दीन का अमल होगा तब जाकर के सही नमाज पढ़ सकते हैं, दीन का अमल होगा सही से रोजा रख सकते हैं, दीन का अमल होगा सही से हज कर सकते हैं। आज दीन का इल्म नहीं है मेरे भाइयों, बड़ा अफसोस होता है, बड़ा अफसोस होता है। हज के मौके पर मैंने देखा कितने जाहिल लोग जिसको दीन के बारे में कुछ इल्म नहीं है, हज कर रहा है, जिस तरीके से दिल उसका चाह रहा है उस तरीके से हज कर रहा है। तवाफ कर रहा है, उसको शऊर ही नहीं कि तवाफ कैसे किया जाए। हजर अस्वद को चूमना है कि खाने काबा को चूमना है कि मकाम इब्राहिम को चूमना है, उसको पता ही नहीं। ये इल्म दीन की कमी। अपने आप को जहन्नम की आग से उस वक्त तक नहीं बचा सकते हैं जब तक आपके पास इल्म दीन नहीं होगा। पहले आपको अपने आप को बचाना होगा और अपने आप को उस वक्त बचा सकते हैं जब आप अपने आप के अंदर इल्म दीन को पैदा नहीं कर सकते। इल्म दीन पैदा कीजिए और अपने आप को जहन्नम की आग से बचाइए। सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो है वो ये है कि जब माशरे की इस्लाह के ताल्लुक से जब काम करते हैं या इस प्लेटफॉर्म से कुछ काम करते हैं तो हमारी सोच ये होती है कि बुराई का खात्मा दूसरों से हो। भाई हम तो दावत दे रहे हैं ना, आप बुराई खत्म करो, क्यों नहीं खत्म कर रहे हो? हम मेहनत कर रहे हैं, हम मशक्कत कर रहे हैं, बुराई से दूर क्यों नहीं हो रहे हो? मेरे भाई, जिस बुराई को मिटाना चाहते हो कि दूसरा उस बुराई से रुक जाए, आप पहले सबसे पहले अपने आप के ऊपर लागू कीजिए और सबसे पहले अपने आप को उस बुराई से रोकिए, उसके बाद इस बात को दूसरों तक पहुंचाइए। तब देखिए इसका असर क्या होता है, इसका रिजल्ट क्या मिलता है, इसका नतीजा क्या निकलता है, इसका समरा क्या होता है, इसका बदला क्या होता है। फिर देखिए, कू अनफुसकुम व अहलीकुम, और अपने आप को जहन्नम की आग से बचाने के साथ साथ इसी से सिर्फ काम नहीं चलेगा। अब जाइए अपने बाल बच्चों को दावत दीजिए, अपने अहलो अयाल को दावत दीजिए। अहलीकुम, ये लफ्ज़ अहल एक अरबी लफ्ज़ है और ये लफ्ज़ अहल सबसे पहले बीवी के लिए इस्तेमाल होता है, फिर बच्चों के लिए इस्तेमाल होता है, फिर रिश्तेदारों के लिए इस्तेमाल होता है। तो पहले अपने आप को दावत दो, पहले अपने आप को ईमान पर साबित कदम करो और अपने आप को दावत देने के बाद अपने बीवी को दावत दो, अपने बच्चों को दावत दो, अपने अहल अपनी बीवी को दावत दो। अब नमाज पढ़ने हम आ रहे हैं, बीवी बेनमाजी है, उसको परवाह ही नहीं, जाने तो नहीं पढ़ रही है समझेगी, लेकिन आपकी जिम्मेदारी क्या है? आप हुक्म दो, अपने अहलो अयाल को हुक्म दो, अपने बीवी को हुक्म दो, आपकी बीवी नमाज पढ़ रही है कि नहीं पढ़ रही है, आपके बच्चे नमाज पढ़ रहे हैं या नहीं पढ़ रहे हैं, यह आपकी जिम्मेदारी है और आपको यह जिम्मेदारी निभानी पड़ेगी। और अगर यह जिम्मेदारी आपने ना निभाई तो सोच लीजिए, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, सही बुखारी किताबुल जुमा जिल्द नंबर 1, सही बुखारी किताबुल जनाइज जिल्द नंबर 1, सही बुखारी किताबुल वसाया जिल्द नंबर 1, सही बुखारी किताबुल इस्तिक़रास जिल्द नंबर 1, सही बुखारी किताबुल एतक जिल्द नंबर 1, सही बुखारी किताबुल अहकाम जिल्द नंबर 1, सही बुखारी किताबुल इमारा जिल्द नंबर 1, सही जिल्द नंबर 2, सही मुस्लिम किताबुल इमारा जिल्द नंबर 2, अबू दाऊद के अंदर भी ये हदीस मौजूद है, कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसऊलुन अन रइयतिही, हर शख्स जिम्मेदार है अपने मातहत के सिलसिले में, अपनी जिम्मेदारियों के तहत अल्लाह तबारक व तआला क़यामत के दिन उनसे पूछेगा। क्या जवाब देंगे हम?
کیا منہ دکھائیں گے؟ اپنے آپ کو بچاؤ، اپنے اہل و عیال کو بچاؤ، اپنے بال بچوں کو بچاؤ۔ اور میں کہتا ہوں میرے بھائیوں، اگر آپ کی بیوی اگر نیک ہو گئی، آپ کی اہلیہ اگر نیک ہو گئی، تو میں دعوے کے ساتھ کہتا ہوں کہ آپ کا سارا گھر سدھر جائے گا۔ اور سارا گھر نہیں بلکہ پورا خاندان سدھر جائے گا۔ پورا خاندان نہیں، پورا معاشرہ سدھر جائے گا۔ ہر آدمی اگر اپنے ساتھ ساتھ اپنے بال بچوں کو، اپنے بیوی بچوں کو دعوت دینا شروع کرے تو پورے معاشرے کے اندر برائیاں ختم ہو جائیں گی۔ اور عورت، کون کہتا ہے کہ عورت بڑی کمزور ہوتی ہے؟ عورت بڑی کمزور ہوتی ہے۔ دعوت دیجئے، عورتوں تک اسلام کا پیغام پہنچائیے، عورتوں تک ایمان کا پیغام پہنچائیے، عورتوں کو دعوت دیجئے۔ میں کہتا ہوں کہ اگر عورتوں تک ایمان کی بات چلی گئی، عورتوں تک اسلام کا پیغام اگر چلا گیا اور وہ اگر ایمان لے آئی، تو دنیا کے بڑے سے بڑے لوگ آ جائیں اور اس کو ڈرانے کی کوشش کریں، میں کہتا ہوں کہ عورت کے اندر بھی اتنی بہادری آ جاتی ہے کہ وہ دنیا سے نہیں ڈرتی ہے۔ تاریخ کا مطالعہ کریں، آپ تاریخ کا آپ مطالعہ کریں، قرآن و حدیث کو اگر آپ پڑھیں